سپریم کورٹ کا اور آزاد عدلیہ کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے ایک قانونی اور آئینی فیصلہ دیا ہے جو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے رائٹ کو ریکگنائز کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف ایک اسٹرانگسٹ پولیٹیکل پارٹی تھی، ہے اور انشاءاللہ تعالی رہے گی۔ یہ خان صاحب کی ویژن کی وہ پارٹی ہے جس کو خان صاحب نے 27 سال محنت کر کے اس مقام تک پہنچایا کہ آج مور دین 70% پاکستانی اس پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو خان صاحب کی ویژن کی ترجمانی ہے۔ سپریم کورٹ کے اس آرڈر کے مطابق سب سے پہلے یہ عرض کریں کہ سپریم کورٹ نے 3 قسم کی ڈائریکشن دی تھی۔ ایک یہ کہ جو لسٹ الیکشن کمیشن نے جمع کروایا تھا اس لسٹ کے مطابق 39 MNAs کو ریکگنائز کیا گیا تھا کہ وہ ریٹرنڈ MNA پاکستان تحریک انصاف کے تھے۔ ہمیں ہدایات کی گئی سپریم کورٹ کی طرف سے کہ ریمیننگ 41 MNAs اگر اپنے اسٹیٹمنٹ جمع کرائے بیفور دی الیکشن کمیشن اور اس کی تصدیق پاکستان تحریک انصاف کرے تو الیکشن کمیشن کے لیے لازم ہے کہ وہ بھی اپنے ویب سائٹ پہ دے دیں، وہ بھی مانے جائیں گے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ریٹرن کینڈیڈیٹس ہیں۔ ان 41 MNA صاحبان میں سے ابھی تک ہمارے پاس ان کے ایفیڈیوٹس یا سٹیٹمنٹس جو آئے ہیں اور 25 فی الحال الیکشن کمیشن میں جمع کروائے ہیں اور انشاءاللہ آج 10 بجے تک ہم مزید 7 ایفیڈیوٹس الیکشن کمیشن میں جمع کروا لیں گے۔ ہمارے 3 MNA صاحبان اس وقت 2 دبئی اور 1 عمرہ کی سعادت کے لیے سعودی عربیہ میں، باقی ایفیڈیوٹس انشاءاللہ کل تک ہم جمع کروا لیں گے۔ لیکن یہاں پر ایک پرزور مذمت کرتے ہیں ہم، جہاں عدلیہ کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ عدلیہ کو ہم نے ایک اہم ذمہ داری، ایک اہم آرڈر بھی ریمائنڈ کروانا ہے، لیکن جس طریقے سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اور سپورٹر کو روکا جاتا تھا، کینڈیڈیٹ کو روکا جاتا تھا، نامینیشن پیپر چینے جاتے تھے، جب سے سپریم کورٹ نے ڈیسیجن دیا ہے سب سے پہلے یہ کہ ہمارے MNA امیر سلطان کو، صاحبزادہ امیر سلطان کو اٹھایا گیا ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ یہ اس کے علاوہ ہیں جس طریقے سے ہمارے رضوان کئی دنوں سے لاپتہ ہے اور ہمارے باقی ساتھی اس دفتر میں کام کرنے والے لاپتہ ہے، لیکن اس MNA کو اٹھایا گیا ہے۔ ہمارا دوسرا MNA فیاض چجڑا صاحب کو، اس کے بھائی کو اٹھایا گیا، اس کے بعد اس کے 16 سال بیٹے کو اٹھایا گیا، جنہوں نے مجھے پوری تفصیل بتائی ہے اور ہم سپریم کورٹ میں اس کا ایفیڈیوٹ بھی جمع کروائیں گے۔ اس کے 16 سالہ بچوں کو مارا پیٹا گیا اور 16 سالہ بچے کی ماں کو اس کے فون پہ آوازیں سنائی گئی، جس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ کسی بھی ادارے کی ایسی کارروائی کو ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ ہم سپریم کورٹ کو ایک بات کا ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ ہی واحد ادارہ ہے جو پاکستان کی عوام کی بنیادی حقوق کا محافظ ہے، امین ہے۔ ہم عدلیہ کی طرف جاتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے ایک پٹیشن میں 3 جنوری کو یہ آرڈر پاس کیا تھا کہ پاکستان کی حکومت، وزیر اعظم یہ انڈرٹیکنگ جمع کرائیں کہ کسی کو بھی اس کے گھر سے اٹھایا نہیں جائے گا ماں سوائے یہ کہ وہ قانون کے مطابق اس کی اریسٹ ہو۔ یہ ایک مرتبہ نہیں، بار بار کہا گیا۔ وہ پٹیشن ابھی بھی پینڈنگ ہے۔ ہم سپریم کورٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ جلد سے جلد اس پٹیشن کو ہیئرنگ کے لیے رکھا جائے، اس انڈرٹیکنگ پہ کوئی عمل درآمد ہو، اس انڈرٹیکنگ پہ فردر پروسیڈنگز ہو، اور جو لوگوں کو اٹھایا گیا ہے یہ سلسلہ رکے اور جو اٹھائے گئے ہیں ان کو بازیاب کرائیں، اور جن لوگوں نے جن کو اٹھایا ہوا ہے ان کی بھی کوئی احتساب ہو۔ ہم اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک تھی، ایک ہے،
اس میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی ایک ہی رہے گی۔ 14 مہینوں سے صنم جاوید جیل میں، آج رہائی کے بعد اس کی دوبارہ اریسٹ ہوا ہے، اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ بی بی کی رہائی کے بعد بی بی کی دوبارہ گرفتاری کی مذمت کرتے ہیں۔ تو شخانہ کے ساتھ بی بی کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں، بی بی کا نام تو شخانہ کے لسٹ میں نہیں تھا، بی بی نے کوئی خریدی نہیں ہے کوئی گفٹ، بی بی نے پیسے نہیں دیے، بی بی کا نام کیبنٹ ڈویژن کے لسٹ میں نہیں تھا، بی بی کا نام الیکشن کمیشن کے لسٹ میں نہیں تھا، بی بی کا نام دلاور ہمایون دلاور کے سامنے کیس میں اس کا نام نہیں تھا۔ یہ صرف اس لیے کیا گیا کہ خان صاحب پہ پریشر ڈالے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن یہ ریمائنڈ کراتے ہیں آج صنم جاوید جس طریقے سے خوش تھی، پاکستان تحریک انصاف کا ہر کینڈیڈیٹ، ہر ایم این اے، ہر ایم پی اے اسی طریقے سے سٹرانگ کڑا ہے اور انشاءاللہ کڑا رہے گا۔ انشاءاللہ تعالی کل تک ہم اپنے سارے ایفیڈیوٹ اور سٹیٹمنٹ الیکشن کمیشن کے سامنے فائل کر لیں گے۔ کل ہی انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف اس کی کنفرمیشن فائل کرے گی۔ سپریم کورٹ کے ڈائریکشن پہ عمل کرتے ہوئے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد وہ ویب سائٹ پر چڑھیں اور جلد سے جلد ہمارے ریزرو سیٹوں کا ایشو ریزالو ہو جائے، تاکہ یہ میٹر ونس اینڈ فار آل ختم ہو اور وہ لوگ ایوان میں بیٹھے جو اس میں بیٹھنے کے حقدار ہیں۔ عاطف صاحب آپ کہنا چاہتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ سب کا۔ چیئرمین صاحب نے تو ڈیٹیل سے آپ کو بتا دیا ہے، لیکن دیکھیں صرف ایک بڑی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ حکومت چل رہی ہے یا جس طریقے سے یہ حکومت کو چلایا جا رہا ہے، یہ چلنے والا کام نہیں ہے۔ اس طریقے سے ملک نہیں چلا کرتے۔ اگین ہماری تحریک انصاف کی یہی ریکویسٹ ہے کہ رول آف لا قائم کریں، قانون کے نیچے ہر ایک ادارے کو اور ہر ایک شخص کو لائیں، تب یہ ملک چلے گا، ورنہ یہ ملک نہیں چل سکتا۔ تو ہماری یہی ریکویسٹ ہے سپیریئر جوڈیشری سے کہ جس طریقے سے ہمارے لوگوں کو، ایم این ایز کو، مجھ سے اس دن پوچھا گیا کہ جی آپ کے ایم این ایز کو سارے شامل ہو جائیں گے آپ کے ساتھ، میں نے انہیں یہ کہا کہ ہم لوگ جس عذاب سے یہ سال 1.5 سال سے گزر کے آئے ہیں، پکڑ دکڑ، کاروبار بند، بچے اریسٹ، فیملیاں ادھر ادھر، تو جو لوگ ایم این ایز الیکٹ ہو کے آئے ہیں وہ سارے تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں نظریاتی طور پہ، لیکن اگر پھر وہی سلسلہ چلتا ہے جو سال سے چلا رہا تھا، زبردستی پریس کانفرنس کروانے کا، پارٹی چھوڑوانے کا، پارٹی شامل کروانے کا، تو اس سے کام نہیں چلے گا۔ یہ قوم بہت آگے نکل گئی ہے۔ مہربانی ہوگی کہ ٹھیک طریقے سے آئین کے تحت اس ملک کو چلائیں، ملک بھی چلے گا اور لوگ بھی خوشحال ہوں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ بس ٹھیک وقاص شیخ صاحب جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صاحبزادہ امیر سلطان کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ بحیثیت پارٹی ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں جیسے چیئرمین صاحب نے کہا ہے، اور میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں سپیریئر جوڈیشری سے، تو میرے بھائی عاطف خان نے ڈیمانڈ کی ہے اور بالکل ان کا حق بنتا ہے، انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے کی ایفیکٹو امپلیمنٹیشن کے اندر رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور رکاوٹ وہ لوگ کر رہے ہیں جو الٹیمیٹلی اس ہمارے نقصان کے بینیفیشری بننا چاہتے ہیں۔ ہم سوال پوچھنا چاہتے ہیں، میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں آئی جی پنجاب سے کہ تمہارے صوبے کے اندر ہمارے ایک ایم این اے کو جس پہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، جس کا کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے، از این الیکٹڈ ممبر آف دی نیشنل اسمبلی، 3 ساڑھے 3 بجے کے قریب اس کے گھر میں پولیس آتی ہے، اس کے ملازمین سے بدتمیزی کرتی ہے، اور پھر جو میری ان کے کزن سے بات ہوئی جو ہمارے ایم این اے ہیں صاحبزادہ محبوب سلطان، انہوں نے کہا کہ جوتے بھی پہننے نہیں دیے اور ان کو ڈریگ کر کے وہاں سے وہ لے گئے۔ یہ آپ کس فیز میں چلے گئے ہیں؟ 9 مئی کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ فورس ڈیفیکشنز ہوئیں، پریس کانفرنسز ہوئیں، اور اس میں بھی اسی قسم کے واقعات تھے جس کا ذکر ابھی ہمارے چیئرمین نے کیا ہے۔ کئی لوگوں کے بچے بھی لے جائے گئے اور پھر ان کو اس حوالے سے بلیک میل کر کے پریس کانفرنسز کروائی گئی۔ اس سارے پروسیس میں سے نکلنے کے بعد وہ ساری مصیبتیں اور مسائل اور وہ سارا جو بروٹیلٹی کا سمندر تھا وہ پار کرنے کے بعد یہ لوگ الیکٹ ہوئے ہیں اور ممبر بنے ہیں نیشنل اسمبلی آف پاکستان کے۔ آج آپ
پاکستان کی قومی اسمبلی کے ممبران کو ایسے اٹھا کے لے جا رہے ہیں جیسے وہ کوئی بدماش ہیں, غنڈے ہیں. وہ 10 لاکھ لوگوں کا ایک اکیلا نمائندہ ہے جس کو آپ پکڑ کے لے گئے ہیں. اور فیاض صاحب کا ذکر کیا جو NA 180 سے ہمارے MNA ہیں اور وہ سپریم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہائی کورٹ کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے, سپریم کورٹ کو تو لینا ہی چاہیے کیونکہ ان کے فیصلے کی روح سے کے حوالے سے ہے. IG کو جو ہے وہ فوری ہمارا MNA بازیاب کرنا چاہیے. اور میں یہاں پوچھنا چاہتا ہوں اسپیکر نیشنل اسمبلی سے کہ یو آر دی کسٹوڈین آف دا ہاؤس. آپ کے MNAs چاہے وہ اپوزیشن کا ہے چاہے گورنمنٹ کا ہے, یو آر دا کسٹوڈین آف دا ہاؤس. آپ نے انشور کرنا ہے کہ ان کے ساتھ اس قسم کی زیادتی نہ ہو. یعنی کہ یہ MNAs جنہوں نے یہ انشور کرنا ہے کہ اس ملک کے عوام کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو, ان کو ریلیف ملے, ان کے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے. ہم تو وہ انصاف کو انصاف دونوں والی بات کر رہے تھے, یہ تو لا میکرز کے ساتھ بھی یہ معاملہ شروع ہو گیا ہے. میرے خیال میں یہ جو چیز ہے یہ معاملہ اس طریقے سے نہیں چل سکتا. آپ کی اکانومی کے حالات دیکھ لیں, اپنی سیکورٹی سچویشن دیکھ لیں, اس کے بعد آج پاکستان سے آپ بیرونی دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ میسج آپ یہ دے رہے ہیں کہ جناب یہاں پہ ممبران قومی اسمبلی جو ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہے. جب کسی پولیس والے کا یا کسی اننون آدمی کا دل کرے گا وہ گھسے گا, اٹھا لے گا. اس وقت تک پنجاب پولیس کی طرف سے کوئی, میرا نہیں خیال کہ کوئی اعلامیہ اس قسم کا آیا ہے یا کسی قسم کی کوئی بات آئی ہے. ہمارا MNA ہمیں واپس چاہیے. اور جتنے بھی MNAs ہیں, بہت سے MNAs ہیں جن پہ پچھلے 2 دنوں کے اندر اینٹی کرپشن پنجاب جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے انہوں نے بہت سے نئے جو ہے وہ درخواستیں جو آ گئی ہیں FIRs کے لیے, ان کو سمن دیے ہیں, ان کو بلا لیا ابھی 2 دن کے اندر. تو ان کو تنگ کیا جا رہا ہے. اور بہت سے اداروں سے ہمارے MNAs کو فون آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اگلی پریس کانفرنس میں وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں بیٹھے ہوں. یہ ہیرسمنٹ بند ہونی چاہیے. میں مسلم لیگ نون کی حکومت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, اس بدماشی سے تم اس ملک میں حکومت نہیں کر سکتے ہو. تم نے ڈاکے سے اس ملک کی پہ حکومت لی ہے, یہ بدماشی نہیں چلے گی. اس کام کو بند کر دو, شرم کرو, کوئی حیا کرو, کیونکہ اس طریقے سے تم اس ملک کے جو سوشل فیبرک ہے اور جو پولیٹیکل فیبرک ہے اس کو تباہ کر رہے ہو. خود تو تم تباہ ہو ہی چکے ہو, تم باقی سارا سسٹم تباہ کرنا چاہتے ہو. ایسا مت کرو, تمہیں تنبیہ کر رہے ہیں. یہ وقت تم پہ بھی آئے گا, سب پہ آئے گا, اور ڈرے اس دن سے. تو میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں اور میں ڈیمانڈ کرتا ہوں اسپیکر سے, IG سے, لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے, اور جیسے چیئرمین نے اور عاطف بھائی نے کہا کہ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ سے ہمارے MNAs کے ساتھ یہ ہیرسمنٹ بند کروائی جائے اور ہمارے MNAs کو بازیاب کرایا جائے. تھینک یو. ایک بات صرف کروں گا جی, میں 2 منٹ لوں گا. یہ چیئرمین صاحب نے جو جس ججمنٹ کا ذکر کیا ہے سپریم کورٹ کی, اس میں جرم کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے اور مجرم کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے. جرم تھا ایک فراڈ الیکشن کنڈکٹ کروانا, اور اس میں مجرم تھا چیف الیکشن کمشنر اور اس کے حواری, جو کہ الیکشن کمیشن میں باقی 4 کمشنر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم ان کے خلاف اس ہفتے سے ایک پراپر موومنٹ لانچ کر رہے ہیں, جس کے خد و خال کے بارے میں میں کل ایک بیانیہ جاری کر دوں گا. لیکن ہم ان ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں جس جرم کی نشاندہی کی گئی ہے اور جس مجرم اور اس کے حواریوں کی نشاندہی کی گئی ہے, ان کو آپ احتساب کے دائرے میں لائیں, ان کو اپنی پوزیشن سے ڈسمس کریں, اور ان کے اوپر آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلنا چاہیے. ایک فراڈ الیکشن انہوں نے کنڈکٹ کیا ہے. کسی بھی جمہوری کلچر میں یہ سب سے بڑا جرم ہوتا ہے کہ آپ عوام کے مینڈیٹ کو فراڈ سے چوری کریں, جو اس ملک میں ہوا ہے. میرے دوست وکاس نے کوئی بات کی ہے شریفوں کے اوپر, میرا خیال ہے کہ انتہائی مہذب زبان استعمال کی ہے انہوں نے. کوئی انسان جو ہے وہ اس قسم کی سوچ نہیں سوچ سکتا کہ اپنے ذاتی انٹرسٹ کو ریاست کے انٹرسٹ کے اوپر مقدم جانے. آج شریف ہوں یا زرداری ہوں یا ان کے حواری ہوں, یہ تمام ملک کو تباہی کے دہانے کے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے انہوں نے, جہاں صرف ایک پش کی ضرورت ہے, اینڈ ویل گو ہرٹ ٹیک ڈاؤن, اس کے بعد کوئی ہمیں روک نہیں سکے گا. لیکن یہ اپنے جو انہوں نے پچھلے 30 سال میں ملک کے ساتھ کیا ہے, اس کو زیادہ تندہی سے اب وہی چوری ڈاکہ زنی جو ہے یہ انہوں نے جاری رکھی ہوئی ہے. یہ انسانوں کے ذہن نہیں ہے جو ان کے دماغوں میں ہیں, یہ گٹر کے کیڑوں کے ذہن ہیں.
کیونکہ انسان اس قسم کی چیزوں کے بارے میں نہیں سوچ سکتا اس طریقے سے جیسے کہ یہ شریف اور زرداری سوچ رہے ہیں کہ گٹر کے کیڑے ہیں، اور ان کیا گیا ہے جنہوں نے مسلط کیا ہے وہ بھی مجرم ہیں، جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو ان کو نرچر کر رہے ہیں وہ بھی مجرم ہیں، اور یہ قوم ان سب کا احتساب کرے گی۔ ابھی شکل یہ ہے کہ ہم نے اپنا مینڈیٹ چوری کیا ہوا واپس دینا ہے، وہ ہمیں ریٹرن کریں ہماری پٹیشنز کے ذریعے یا نئے الیکشنز کے ذریعے، ہم دونوں کے لیے تیار ہیں، یہی سر ہماری پوزیشن ہے سر، بالکل ہم تیار ہیں ان کے لیے، لیکن ہم ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے۔ اس پارٹی کو جس ظلم بربریت کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ پاکستان کی تاریخ کیا اس پورے خطے کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ 2 سال سے کوئی گھر ہمارے لوگوں کا نہیں ہے جو کہ اجڑا نہ ہو، کوئی بزنس نہیں ہے جو اجڑا نہ ہو، ان کے بچوں کو پکڑ کے ابھی آپ چیئرمین صاحب نے بتایا کہ ایک 16-17 سال کے بیٹے کو کڈنیپ کیا گیا ہے، اس کو ٹارچر کیا جا رہا ہے اور اس کی چیخوں کی آواز اس کی ماں کو سنائی جا رہی ہے۔ کیا یہ ایک مہذب معاشرہ ہے؟ کون کر رہا ہے یہ؟ کون کروا رہا ہے یہ؟ کب تک چلائیں گے یہ جنگل کا قانون اس ملک میں؟ کب تک یہ گٹر کے کیڑے اپنی منمانی کریں گے؟ سپریم کورٹ سے میری استدعا ہے کہ ان لوگوں کو پکڑے، ان کے اوپر 184(3) کے تحت ان سب کو اپنی عدالت میں بلائیں، اور سب سے پہلے الیکشن کمیشن شروع کریں، الیکشن کمشنر کو بلائیں اور اس کو قرار واقعی سزا دیں کہ اس نے ایک فراڈولنٹ الیکشن کیوں کروایا۔ اور اب بھی ہمیں بائی دا وے چیئرمین صاحب نے فرمایا، لیکن مجھے اب بھی خوف ہے، ڈر ہے کہ جو ہم سب ایفیڈیوٹ سبمٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی الیکشن کمیشن اپنا گن کرے گا، ضرور اس میں کوئی نکالنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہماری پارٹی جو ہے اب ایک ڈفرینٹ موڈ میں ہے، ہم پارٹی وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک اٹ لائنگ ڈاؤن، ہم جو جیسے کام کرے گا اس کو اسی طریقے سے ہم جواب دینے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ شکریہ بہت بہت۔ کوئی کوشچن ہو جی؟ جی سر، ہاں کہہ دیں سر، ایک منٹ At the end, بالکل ٹھیک۔ at the end, on behalf of the Pakistan Tehreek Insaf as a chairman, on behalf of the people of Pakistan, we strongly condemn and deplore their assassination attempt on Donald Trump. We are glad that he has survived the attempt. We hope that the American people would decide the fate of their democracies. There has been democracy for years, and we hope they will continue with the democratic process as they would like. We are glad that he has survived the attempt. Thank you. ایک ایک کر کے پلیز، ایک ایک کر کے چلیے دے دیا اسٹیٹمنٹ دوبارہ اسٹیٹمنٹ ریپیٹ کر دیتے ہیں، میں ریپیٹ کرتا ہوں۔ At the end, on behalf of the people of Pakistan and on behalf of the worker and supporter in Pakistan Tehreek Insaf as a chairman, we condemn and deplore the assassination attempt on Donald Trump. We hope that the American people would decide the fate of their democracies. They have the right to take part and participate in the democratic process that is already underway. We are very glad that he has survived that attempt. Thank you very much. ایک ایک کر کے پلیز، ایک ایک کر کے آپ آئیے بات کریں۔ دیکھو، اس پہ پہلے ہم سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں، 200 سے زیادہ کیسز بنائے، 200 کیسز سے کچھ نہیں ملا۔ جو کیس آزاد عدلیہ کے سامنے کھل کے آتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ اس کیس میں کوئی جان نہیں ہے، یہ صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے۔ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، اور آزاد عدلیہ ہے، اس میں بھی انشاءاللہ خان صاحب کو بیل اور ریلیف ملے گی۔ نہیں دیکھیں، جہاں تک ایفیڈیوٹ کا تعلق ہے تو ایفیڈیوٹ کا نہیں ہے، سپریم کورٹ نے جو ڈائریکشن دی ہے اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے جو 41 ایمنیز ہے وہ اپنی اسٹیٹمنٹ جمع کرائیں، تو انہوں نے اپنی دستخطوں سے خود انڈیویجولی اپنے نام جو اسٹیٹمنٹس ہے وہ جمع کرائے ہیں، اور اس میں پارٹی کا ذکر کیا گیا ہے، وہ سرٹیفکیٹ والا ذکر نہیں ہے، وہ پہلے وہ ہیڈ آف پارٹی اور نو پارٹی، وہ سپریم کورٹ نے کہا ہے، سو دیٹ کنفرمیشن ہم ان کی سبمیشنز کے بعد جمع کرائیں گے۔
देखो, जहां तक वजीर आजम का ताल्लुक है, वजीर आजम का नारा आज भी है कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब, दैट्स इट। वो अवाम ने 8 तारीख को चूज़ किया था और वो हम सब कुछ डिबेट दे चुके हैं। लेकिन जहां तक नंबर गेम्स का ताल्लुक है, यस, इंशाअल्लाह ताला ये रिजर्व सीटें मिलने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामान में द लार्जेस्ट पार्टी बन जाएगी और इंशाअल्लाह वजीर आजम इमरान खान साहब ही है। नहीं, देखो, फिलहाल पार्टी ने कोई ऐसा फैसला नहीं किया। चलिए, देखिए, पाकिस्तान, देखो, आप रिव्यू फाइल करना हर लिटिगेंट का अपना राइट है, लेकिन ये फुल कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बैठी थी और ये डिसीजन जो आया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंटाइटल है, ये 11 जजेस का व्यू है। 2 जज ने डिसमिस किया, बाकी 11 जजेस का व्यू है। जहां तक ये कहता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी नहीं थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक एग्रीव्ड पार्टी जरूर थी। थ्रू आउट हम कंटेस्ट करते रहे और हमारी डॉक्यूमेंटेशन तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ने खुद फाइल किया और इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के डॉक्यूमेंटेशन पे ये फैसला आया है। देखिए, बेसिकली ये है कि ऐसा नहीं है, ये किसी पार्टी को ज्वाइन करने वाला नहीं है, ये रिवर्शन है। रिवर्शन फाइल करने के लिए हमेशा से आपको टाइम मिलता है। वो पहले से पार्टी शुदा थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया बेस्ड ऑन द नॉमिनेशन फॉर्म कि उनके मुताबिक ये रिटर्न कैंडिडेट थे और जिस पार्टी को जो सपोर्ट मिला है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया है। इससे जमहूरियत को इस्तेहकाम मिलेगा कि यस, ये पॉलिटिकल पार्टी का राइट है कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे, तो उसके मुताबिक मिला है। जहां तक नंबर गेम्स का ताल्लुक है, हम 93 MNAs है, लेकिन ये जो सीटें हमारे पास मिलेगी वो 20 वुमेन सीट और 3 नॉन मुस्लिम सीटें, तो नंबर्स ऑलरेडी नोन है और इलेक्शन कमीशन। एक सवाल छोटा, कोई नहीं, टाइम है अभी। नहीं, देखो, कोई नाराज नहीं थे। बात जगहों में ऐसा था, फॉर एग्जाम्पल पंजाब में हमें इसलिए दिक्कत सबकी आई है कि पंजाब में वो ई फॉर्म जमा करना पड़ता है, तो वो उसका कुछ अवेलेबल नहीं थे, वो इसलिए उन लोगों को वो दिक्कत आई और वो फिर आकर के इस्लामाबाद में लेने शुरू कर लिए। तो सिर्फ उसी की वजह से बाहर गए। सिर्फ 3 MNAs हमारे बाहर है, बाकी सब ने कंप्लीट करा लिया और वो मिल गए। बोलिए। थैंक यू। पीछे एक सवाल, इंशाअल्लाह। दोबारा बताइएगा ये आखिरी पार्ट क्या? जुड़ी हुई चीज हमेशा गलत होती है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है, हम स्टेटमेंट दे चुके थे कि हम किसी भी इस वक्त मौजूदा पार्लियामान में जो पार्टीज़ है, चाहे वो PMLN है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो MKM है, उनके साथ मिलकर हमारा कोई इरादा नहीं है किसी हुकूमत बनाने का। और खान साहब ऐलान यही कर चुके हैं कि वी वांट टू गो फॉर द फ्रेश इलेक्शन। वो कब हो रहा है, कैसे हमारा स्ट्रगल हो जाता है, दे विल कंटिन्यू, बट हमारी किसी के साथ मिल के हुकूमत बनाने का वो नहीं है। जहाँ तक मौलाना साहब के साथ ताल्लुक है, तो मौलाना साहब के साथ हमारी बातचीत चल रही है और मौलाना साहब इंशाल्लाह बहुत जल्द ऑन बोर्ड आ जाएंगे। और हमारे 2 पॉइंट एजेंडा, एक ये कि अदली आज़ाद हो और दूसरे कि इलेक्शन कभी रिग ना हो। तो ये सब के लिए, पूरे मुल्क के लिए। देखो, वो एक स्टेटमेंट आकर के हमने ये कर दिया था और साथ यही कहा था कि अगर स्पीकर साहब अपने रवैये को और डिप्टी स्पीकर साहब रवैये को चेंज नहीं कर रहे तो फिर हम इस इकदाम पे सोचेंगे। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा और हम सिर्फ यही उनसे बार बार रिमांड करते रहें कि आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, हम भी इस पार्ट में बैठे हैं और हमसे मिलकर ही जमहूरियत बनती है, तो इसलिए आप हमें टाइम दें। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह वो हमें टाइम देंगे।